ٹکڑا ہے اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلا ٹکڑا دعویٰ ہے، پہلا ٹکڑا دعویٰ ہے. کلمہ شہادت میں پہلا حصہ دعویٰ ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں، اس لیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیوں؟ دلیل ہے، اس لیے کہ میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں. خلاصہ کلام کیا نکلا؟ میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا، میں نے تو اپنے معبود کو نہیں دیکھا، میں نے تو رب العالمین کو نہیں دیکھا، لیکن میرے آقا، ہمارے آقا رحمت للعالمین نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے. ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے اور ان کی شہادت میری شہادت ہے. ہر آنکھ کو جھٹلایا جا سکتا ہے، محمد عربی صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس لیے میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں. ان کا دیکھنا، ان کی شہادت میری شہادت ہے، ان کی گواہی میری گواہی ہے. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. ارے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. پسند آیا شعر؟ پسند آیا؟ دل سے سبحان اللہ بولو. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. تو محمد عربی کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، ہمارے نبی کی شہادت ہماری شہادت ہے، ہمارے نبی کی گواہی ہماری گواہی ہے. اس لیے میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی شہادت بھی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. The greatest challenge and reality of this universe is La ilaha illallah, and the greatest proof of that very claim is Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah is the messenger of Allah and last prophet of Allah. میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضرات محترم، ایک ہے سن کر شہادت دینا، ایک ہے آنکھ سے دیکھ کر گواہی دینا. سن کر جو شہادت دی جاتی ہے اس لیے اسلام کی ٹرمینالوجی میں سماعی شہادت کہا جاتا ہے. جو آنکھ سے دیکھ کر گواہی دی جاتی ہے اسے اسلامک ٹیکنیکل بولی میں عینی شہادت کہا جاتا ہے. اور شہادت کبھی کمپلیٹ ہو نہیں سکتی جب تک کہ سماعی شہادت کے ساتھ عینی شہادت شامل نہ ہو. سن کر بھی گواہی دی جاتی ہے، دیکھ کر بھی گواہی دی جاتی ہے جناب، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے وحی سے سن کر گواہی دیا لا الہ الا اللہ کی. حضرت نوح علیہ السلام نے وحی سے سن کر گواہی دیا لا الہ الا اللہ کی. حضرت شیس علیہ السلام نے وحی سے سن کر گواہی دیا لا الہ الا اللہ کی. حضرت ابراہیم و اسماعیل نے سن کر گواہی دیا. حضرت سلیمان و داؤد نے سن کر گواہی دیا. حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے سن کر گواہی دیا. حضرت یعقوب و یوسف 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین کم و بیش نے سن کر گواہی دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مگر ہمارے آقا سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المرسلین نے وحی سے سن کر بھی گواہی دیا اور معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے. ارے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا، بولو یاد نہیں رہے گا شعر، بہت آسان ہے، ویری سمپل. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے. زور سے بولیے، قاری صاحب خوش ہو جائیں، بیچارے بڑی محنت کی ہے انہوں نے، بہت ایکٹیو بندہ ہے یہ، بہت محنت کرتا ہے. اس کی بیچارے کے حوصلہ تو بلند ہو، اتنی محنت کرتے ہیں. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. چلیے جلسہ کامیاب. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ علم شریعت و معرفت کا سنگم ہے، علم ظاہر و باطن کا کوہ ہمالہ ہے. علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، علم شریعت بھی ہے، علم معرفت بھی ہے. اور امام رازی رحمت اللہ تعالی عالم اسلام انہیں تسلیم کرتا ہے، علماء اسلام انہیں ریکگنائز کرتے ہیں، فقہاء اسلام نے ایکنالج کرتے ہیں. اتنے بڑے امام رازی، اب ان کا آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے. تو ابلیس نے سوچا موقع اچھا ہے، یہ زندگی بھر تبلیغ کرتے رہے، زندگی بھر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے. اب یہ نازک وقت ہے، آخری وقت ہے، ان پر الغار کیا جائے، اٹیک کیا جائے، ان کو پھنسایا جائے، ان کو لاجواب کیا جائے. ابلیس پہنچا، امام رازی سے پوچھا کہ اللہ موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک ہے، بے شک اللہ موجود ہے. کا دلیل کیا ہے؟ آپ امام رازی نے دلیل دیا، ابلیس نے لاجواب کر دیا. دوسری دلیل دی، پھر لاجواب کر دیا. تیسری دلیل دی، پھر لاجواب کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے.
وہ بھی بڑا علم والا ہے، تو اپنے علم کی طاقت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اس نے امام رازی جیسے امام کو لاجواب کر دیا، خاموش کر دیا، مسکت کر دیا، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، دسیوں دلیل دیا، سینکڑوں دلیل دیا کہ اللہ موجود ہے۔ ہر دلیل کو ابلیس کاٹتا رہا، آپ کو لاجواب کرتا رہا۔ اب بڑا نازک وقت تھا کہ ایمان ہاتھ سے نکل نہ جائے، ایمان دامن سے نکل نہ جائے، بڑا ہی کشمکش اور بڑی ہی نازک منزل تھی، مگر امام رازی کے پیر و مرشد کہیں دور دیکھ رہے تھے یہ منظر بیٹھ کر، کسی اور شہر میں بیٹھ کر مرید کی یہ حالت دیکھ رہے تھے۔ وہیں سے آپ نے کھڑاؤں نکالا، فضاؤں میں پھینکا اور یہ کہا میرے مرید کہہ دے ابلیس سے کہ خدا کو ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں خدا کو بلا دلیل مانتا ہوں۔ جیسے ہی امام رازی نے ابلیس سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، خدا کو ماننے کے لیے میں خدا کو بلا دلیل مانتا ہوں، جیسے ہی یہ جواب دیا ابلیس رفو چکر ہو گیا، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ گیا۔ اس لیے مستند صوفیاء اسلام، مستند پیران طریقت ارشاد فرماتے ہیں من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں، روحانی شیخ، روحانی رہنما، روحانی رہبر نہیں، اس کا رہبر، اس کا گائیڈ شیطان ہو جاتا ہے۔ ون ہو ہیز نو اسپریچول گائیڈ ابلیس ول بیکم، شیطان ول بیکم ہز گائیڈ، کہ جس کا کوئی روحانی پیر و مرشد نہیں، اس کا پیر و مرشد، اس کا گائیڈ، اس کا لیڈر شیطان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی پیر کامل کا دامن تھام لو، اس لیے کسی نہ کسی پیر کامل کا دامن تھام لو۔ یہ میرا موضوع نہیں، اس موضوع پہ ہم کبھی اور تقریر کریں گے۔ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہو جاتا ہے۔ تو امام نجم الدین کبریٰ جو امام رازی کے پیر و مرشد تھے، کسی اور شہر میں مرید کے عالم کو دیکھ کر وہیں سے آپ نے پکار کر کہا ہے میرے مرید ابلیس سے کہہ دے کہ خدا کو ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں بلا دلیل خدا کو مانتا ہوں۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، ذرا یہ لوگ بولیں، آپ تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، میں ان کو سکھانا چاہتا ہوں۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا۔ کیا نہیں ملتا؟ پیر بن، بولو، پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا۔ اب اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے ایک تقریر الگ سے کرنی پڑے گی، کیوں خضر بن راستہ نہیں ملتا، اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور تقریر کرنی پڑے گی، وہ قرآن سے ہے الحمدللہ۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا۔ تو امام رازی نے جب ابلیس کو جواب دیا تو ابلیس لاجواب ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل سیدنا محمد الرسول اللہ، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات محترم، ذرا سیرت کا وہ باب یاد کیجئے، سیرت کا وہ زمانہ یاد کیجئے کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین شہر مکہ میں اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا اعلان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے باشندگان مکہ، اے شہریان شہر مکہ، کل شب کے قلیل ترین عرصے میں معراج پر گیا، آسمان ہفتم سے گزرا، جنت و جہنم کو دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا، عرش و کرسی کو دیکھا، سدرہ سے گزرا، لامکہ میں داخل ہوا اور اپنے رب سے ملاقات کی، واپس چلا آیا۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شہریان مکہ نے انکار کیا، باشندگان شہر مکہ نے انکار کیا، منکرین نے انکار کیا، مستہزئین نے انکار کیا، کفار و مشرکین نے انکار کیا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا، پورا شہر انکار کیا۔ اٹ از ہائیلی امپاسبل، اٹ از سادہ اللہ، یہ ممکن نہیں کہ رات کے قلیل ترین عرصے میں آپ ساتوں آسمانوں سے گزر گئے، جنت و جہنم، لوح و قلم، عرش و کرسی، خدا کا دیدار کر کے چلے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ انکار کرنے والوں کی بھیڑ میں ایک ابن قحافہ بھی تھے، یار غار مصطفیٰ بھی تھے، یعنی خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، رسول اللہ سے مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، پورا شہر مکہ کا انکار کرے تو انکار کرے، نہ مانے تو نہ مانے، تکذیب کرے تو کرے، لیکن ابن قحافہ آپ کی تکذیب نہیں کرتا، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ بے شک آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے، بے شک آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے۔ کرشن بہار نور ایک ہندو شاعر ہیں، کرشن بہار نور ایک ہندو شاعر ہیں۔ ہندوؤں میں بھی بہت سارے لوگ سیکولر ہیں، میجورٹی سیکولر ہیں، ان سے ہمارا انٹریکشن اچھا ہونا چاہیے۔
ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ برتاؤ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ میں ابھی 2 ٹائر میں ٹریول کر کے آیا، میرے دائیں بائیں سب ہندو برادران وطن تھے، وہ سنانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ برادران وطن کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام شہر مکہ نے انکار کیا، مگر ابن قحافہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ بے شک آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے۔ تو کرشن بہار نور ان کا تخلص ہے، نور ان کا تخلص ہے ہندو شاعر کرشن بہار وہ کیا کہتے ہیں، سنیے سنیے، دل تازہ ہو جائے گا، مجلس میں حاضری قبول ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں دیر سے عشق چلا، دیر سے نور چلا، دونوں، دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج تو محمد خدا ہی جانے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری معراج تو محمد خدا ہی جانے، میری معراج یہ ہے کہ تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج یہ ہے کہ تیرے قدم تک پہنچا۔ تو ہمارے آقا رحمت للعالمین کی تائید و تصدیق سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کی، اس لیے ان کا لقب ہے صدیق اکبر، سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑی سچائی کی تصدیق کرنے والے، سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑی سچائی کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمدم برسر مطلب حضرات محترم تو دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے، اور دلیل نہیں، سب لوگ بولیں دلیل محمد الرسول اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ دلیل ہیں۔ اب ایک ٹیکنیکل علمی گفتگو کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ٹیکنیکل گفتگو ہے لیکن آسانی سے سمجھاؤں گا۔ قرآن کریم میں 2 ورڈ ہیں، ایک ہے آیت، آیت کے معنی نشانی، ایک ہے برہان، برہان کے معنی دلیل۔ آیت معنی نشانی، برہان معنی دلیل۔ اللہ کے موجود ہونے کی نشانیاں بے شمار ہیں، ارض و سما نشانی ہے، کوثر و آبشار نشانی ہے، فیل و جمل نشانی ہے، دشت و جبل نشانی ہے، باغ و ثمر نشانی ہے، بام و سحر بام و در نشانی ہے، باغ و پر نشانی ہے، تاج و قمر نشانی ہے، شمس و قمر نشانی ہے، خشک و تر نشانی ہے، بحر و بر نشانی ہے، تیغ و سپر نشانی ہے، علم و ہنر نشانی ہے، فکر و نظر نشانی ہے، یہ سب نشانیاں ہیں۔ چرند و پرند نشانی ہے، وحوش و طیور نشانی ہے، بدر و کواکب نشانی ہے، ماہ و نجوم نشانی ہے، انسان و حیوان نشانی ہے۔ کس بات کی نشانی؟ اللہ کے خالق و مالک ہونے کی نشانی، اللہ کے موجود ہونے کی نشانی۔ یہ سارے مظاہر فطرت، یہ سارے آبجیکٹس آف نیچر نشانی ہیں اللہ کے موجود ہونے کی۔ All these objects of nature are the signs of existence of Allah subhanahu wa ta'ala and oneness of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ کے موجود ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی نشانی پوری کائنات ہے، کائنات کی پوری مخلوقات ہیں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ یہ کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، کائنات کی ساری مخلوق، یہ آسمان کے تارے، زمین کے ذرات اور یہ دریا کی روانی، یہ پہاڑوں کی سلامت، پہاڑوں کی اونچائی اور چٹانوں کی سلامت، سب کے سب نشانی ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ اور یہ نشانیاں اللہ فرماتا ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو، تم غور و فکر کرو، کائنات میں غور و فکر کرو۔ جب کائنات میں، تخلیقات کائنات میں غور و فکر کرو گے تو معرفت الہی حاصل ہوگی، عرفان الہی کی دولت حاصل ہوگی۔ کیا معرفت حاصل ہوگی؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں۔ دلیل کون ہے جناب؟ دلیل سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، سیدنا شیس علیہ السلام ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء و مرسلین دلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے موجود و خالق و مالک ہونے کی۔ مگر دلیل اعظم ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔
جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. تو دلیل اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو جو دنیا میں بھیجا ان کے ساتھ ایک اسپیشل طاقت دے کر بھیجا. اس اسپیشل طاقت کا نام ہے معجزہ. کیا ہے؟ معجزہ. اس اسپیشل طاقت کا نام کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ مانے میریکل. میریکل مانے حیرت انگیز بات، حیرت انگیز حقیقت جو عقل سما نہ سکے، عقل جسے قبول نہ کر سکے. حضور نے چاند کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا، حیرت انگیز بات ہے. لعاب دہن کنویں میں ڈال دیا، پانی میٹھا ہو گیا، حیرت انگیز بات ہے. چلتے تھے سایہ نہیں تھا، حیرت انگیز بات ہے. شجر و حجر ہا کر سلام پیش کرتے تھے، حیرت انگیز بات ہے. یہ سب میراکل ہیں. ہر نبی ہر رسول کو اللہ نے 1 یا 2 معجزات عطا کیا یا بعض معجزات عطا کیے، مگر سب سے زیادہ معجزات ہمارے آقا رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. بلکہ ہمارے آقا کو سراپا معجزہ بنایا، سراپا معجزہ بنایا. اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. سمجھا ہے کون سمجھے گا. آپ کو ڈسٹرب کر رہے نا. سمجھا ہے کون سمجھے گا خیر الانام کو، اللہ ہی جانتا ہے بس ان کے مقام کو. ذرا سبحان اللہ بولیے. ارے یار، سمجھا ہے کون سمجھے گا خیر الانام کو. اگر میں دوسرے مسلک والوں کی طرف تقریر کروں نا تو آپ سے زیادہ سبحان اللہ کہیں گے. وہ کیپیسٹی ہمارے پاس ہے. اگر دیگر مسالک کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں، ہم خطاب کر رہے ہوں، تو وہ بھی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور نعرے بھی لگائیں گے. توجہ کے ساتھ سنیے. سمجھا ہے کون سمجھے گا خیر الانام کو، اللہ ہی جانتا ہے بس ان کے مقام کو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا دلیل بنایا. دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کی دلیل اعظم ہمارے آقا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. اچھا ایک بات اور بتا دوں، ٹیکنیکل بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت آدم سے لے کر ابو البشر سے لے کر خیر البشر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 2,24,000 کم و بیش ہم کی صحیح تعداد نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا ہے، بعض کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اس لیے کم و بیش مور اور لیس لاکھوں انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے. ایک ہے خدا کی ذات، ایک ہے خدا کے صفات. خدا کی ذات کیا ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. اللہ کے کچھ صفاتی نام بھی ہیں، وہ بے شمار ہیں. اللہ رحمان ہے اس لیے کہ رحم کرتا ہے. اللہ رحمان ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرتا ہے مگر کس پر؟ ایمان والوں پر، عاشقان مصطفیٰ جان رحمت پر، عقیدت مندان اولیاء پر. رحیم ہے، رحم بھی کرتا ہے. اللہ علیم ہے، علم والا ہے. اللہ رزاق ہے، رزق دیتا ہے. یہ اس کے صفات ہیں، یہ اس کے صفاتی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک ہے اللہ، اور اللہ کے ایٹریبیوٹ صفاتی نام بے شمار ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، سبحان ہے اور دیان ہے. یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں. حضرات محترم حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مظہر صفات الہی بن کر آئے. حضرت نوح علیہ السلام مظہر صفات الہی بن کر آئے. حضرت نوح علیہ السلام مظہر صفات الہی بن کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا عکس، آئینہ، مظہر، ریفلیکشن بن کر آئے. سارے انبیاء و مرسلین مظہر صفات الہی ہیں، اور ہمارے آقا سید المرسلین مظہر صفات الہی بھی ہیں، مظہر ذات الہی بھی ہیں. جو شے تیری نگاہ سے گزرے، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. سمجھا ہے کون سمجھے گا خیر الانام کو، اللہ ہی جانتا ہے بس ان کے مقام کو. آگے عرض کرو، بند کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا دلیل بنا کر بھیجا
کیسی دلیل بنا کر بھیجا؟ عادات و اطوار میں دلیل ہیں، رفتار و گفتار میں دلیل ہیں، اخلاق و کردار میں دلیل ہیں، زیست کے ہر معیار میں دلیل ہیں، اپنی لیل و نہار میں دلیل ہیں، جی ہاں اپنے صحابہ و صحابیات میں دلیل ہیں، اپنی آل و اولاد میں دلیل ہیں، اپنی ذریات میں دلیل ہیں، اپنے معجزات میں دلیل ہیں، اپنی ہدایات و تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال میں اللہ کی دلیل ہیں، اور اپنے فضل و کمال میں اللہ کی دلیل ہیں، اپنے جاہ و جلال میں اللہ کی دلیل ہیں، اپنے جود و نوال میں اللہ کی دلیل ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چال و چلن میں اللہ کی دلیل ہیں، رہن سہن میں اللہ کی دلیل ہیں، لباس و پیرہن میں اللہ کی دلیل ہیں، فکر و سخن میں اللہ کی دلیل ہیں، آداب نشست و برخاست میں اللہ کی دلیل ہیں، طریقہ بود و باش میں اللہ کی دلیل ہیں، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل اعظم، لا الہ الا اللہ کی دلیل اعظم ہے۔ اس طرح دلیل اعظم ہے کہ سبحان اللہ اپنی ہر حرکت و ادا میں اللہ کی دلیل ہیں، اپنی دعا میں اللہ کی دلیل ہیں، جی ہاں اپنے دست و پا میں اللہ کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا دلیل بنا کر بھیجا، اسی لیے علامہ اقبال نے کیا کہا؟ اے دانائے سبل وہ دانائے سبل ختم الرسل، اس شعر کو سمجھانے کے لیے گھنٹہ لگے گا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ اکبر۔ آخری بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی مذہب کے رابی ہیں، مذہبی پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے، اہل فلسطین کی مدد فرمائے، بیت المقدس قبلہ اول کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرمائے، اور ہم امن و امان، امن و سلامتی، عزت و آبرو کے ساتھ قبلہ اول میں نماز ادا کریں، اور فلسطینیوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ان ظالموں کے شر سے اللہ بچائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی مذہب کے پیشوا ہیں، توریت انجیل زبور کے پنڈت ہیں، اسکالر ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہے، مگر توریت میں انجیل میں انہوں نے پڑھا تھا کہ خاتم النبیین عرب میں پیدا ہوں گے، رحمت للعالمین شہر مکہ میں جلوگر ہوں گے، ان کے عادات و اطوار عظیم ہوں گے، اور ان کے اخلاق و کردار بے مثال ہوں گے۔ انہوں نے توریت میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا تھا، اب انہیں انتظار تھا کہ محمد رسول اللہ تشریف لائیں تو ان سے ملاقات کریں۔ مدینہ میں ایک باغ میں کام کر رہے تھے، کھجور کے باغ میں کام کر رہے تھے، انہیں اطلاع ملی، نوٹس ملی، خبر ملی کہ فلاں محفل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی بزم ملائکہ نزول میں خطاب کر رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کام کاج چھوڑ کر اس محفل میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ محفل میں پہنچے، محمد الرسول اللہ پہ نظر پڑ گئی عبداللہ بن سلام کی، جیسے ہی نظر پڑی عبداللہ ابن سلام پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہوں اور محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتا ہوں۔ زبان حال سے لوگوں نے پوچھا، آپ نے تو محمد الرسول اللہ کو کبھی نہیں دیکھا، پڑھا تھا، سنا تھا، دیکھا تو نہیں تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہی چہرہ خاتم النبیین کا ہے، یہی چہرہ رحمت للعالمین کا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے ایک تاریخی جواب دیا، جس سیرت نے کوٹ کر لیا، نوٹ کر لیا اپنے سینے میں۔ وہ جواب کیا دیا؟ واللہ لیس ھذا الوجہ بوجہ کذاب، خدا کی قسم، یہ چہرہ تو کسی جھوٹے نبی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ چہرہ تو کبھی کسی جھوٹے چہرے کا نبی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ ارے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ویسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ جلسے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔